حفیظ شیخ کی شکست پر وزیر اعظم کے بڑے فیصلے، وزیر اعظم آج قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی فیصلہ۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کو طلب کر لیا۔ وزیر اعظم نے سرکاری مصروفیات ترک کر دیں۔ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لینے سے متعلق پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ مشیر احتساب مرزا شہزاد اکبر کہتے ہیں عمران خان جیسی ہمت بصیرت ان دونوں میں نہیں ہے۔ ممبران اسمبلی انشاءاللہ عمران خان پر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ ڈی جی ISI بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملکی دفاعی معاملات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ کورونا وائرس سے پاکستان سپر لیگ دوسری بار ملتوی کروا دی گئی۔ کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث HBL PSL 6 ملتوی۔ PCB اور PSL فرنچائز نے متفقہ طور پر ایونٹ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ TI سینیٹرز کی تعداد 23 ہو گئی۔ پیپلز پارٹی 20 اراکین کے ساتھ دوسرے، نون لیگ 18 سیٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گئی۔ BAP کا 12 نشستوں کے ساتھ چوتھا نمبر۔ وزیر اعظم نے صادق سنجرانی کو دوبارہ چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کر دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس تلاوت قرآن پاک کے فوری بعد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ اجلاس ملتوی کرنے پر اپوزیشن کا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر اس طرح بھاگ گئے جیسے چور بھاگتا ہے۔ کل کی شکست سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں عمران نیازی ایوان کا اعتماد کھو چکے۔ واضح ہو گیا کہ حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ عمران خان کو کھلا چیلنج ہے، میدان حاضر ہے۔ پرویز اشرف نے کہا شکست کے بعد حکومت کے تمام ہتھ کنڈے بیکار ہیں۔ ایوان نے کل وزیر اعظم پر عدم اعتماد کر دیا۔ آج ضمیروں کے سوداگر اپنی مصنوعی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان کے دلیر وزیر اعظم نے ثابت کر دیا کہ ان کا مطمع نظر اقتدار نہیں بلکہ حقیقی جمہوری نظام کا قیام ہے۔ انشاءاللہ جیت عمران خان اور 22 کروڑ عوام کی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے ووٹ کو جعلی عزت دینے کے دعوے داروں نے سرعام ووٹ کی تزلیل کی۔ ووٹ نہیں نوٹ کی جیت ہوئی ہے۔ PDM نے بولیاں لگا کر جمہوری اقدار کا جنازہ نکالا۔ یہ عبدالحفیظ شیخ کی نہیں بلکہ جمہوری سوچ رکھنے والے ہر سیاستدان کی ہار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا حمزہ شہباز شریف کو ٹیلی فون، یسر رضا گیلانی کی جیت کی مبارکباد۔ بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز کا PDM کے پلیٹ فارم سے مشترکہ جدوجہد کو تیز کرنے پر اتفاق۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں سینٹ الیکشن کا نتیجہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ PDM کے آئندہ اجلاس میں اہم فیصلے ہوں گے۔ سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ مہنگائی سے عوام کا جینا دوبھر ہو گیا۔ حکومت سے چھٹکارا ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل کا اجلاس شروع۔ نائب صدر مریم نواز اجلاس سے خطاب کریں گی۔ حفیظ شیخ کی شکست کے بعد وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن پر الزامات۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا۔ پیمرا سے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس کا ریکارڈ طلب۔ ریکارڈ کا جائزہ لے کر مزید کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ NA75 ڈسکا کے ضمن الیکشن میں بے ضابطگیوں کا معاملہ۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ان کیمرہ اجلاس۔ IG پنجاب انعام غنی اور چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک بھی پیش ہو گئے۔ NA75 کے ضمن الیکشن سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ تحریک انصاف سینٹ کی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا دلیرانہ فیصلہ کیا۔ معاون اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اوان کہتی ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ در حقیقت اپوزیشن کو بڑا چیلنج ہے۔ اپوزیشن کو اب اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی۔ فیاض چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم کا پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان اعلیٰ پارلیمانی اقدار کا مظہر ہے۔ اپوزیشن کا ووٹ کو عزت دو سے نوٹ کو عزت دو تک کا سفر شرمناک پورا ہوا۔ نوٹوں کے ڈھیر سے 2 سیٹیں زیادہ جیت کر اپوزیشن نے کوئی بڑا انقلاب نہیں لائے۔ عمران خان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کون برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں
آج بھی ہم پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اب ان کی باری ہے۔ ایم کیو ایم نے سب کا ساتھ نبھایا لیکن ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں ہوئے۔ عامر خان نے کہا سندھ کے شہری علاقوں کا احساس محرومی ختم کیا جائے، سیوریج کا سسٹم ہو یا تعلیم، ہر ادارے میں مسائل ہیں۔ رؤف صدیقی کہتے ہیں ہم نے عوام کی بھلائی کے لیے اپنے ووٹ پی ٹی آئی کو دیے، اگر ہم ووٹ نہیں دیتے تو پھر یہ حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی، پی ٹی آئی کے اراکین سندھ اسمبلی اسلم آبڑو اور شہریار خان شر کو اظہار وجوہ کے نوٹسز جاری۔ مرکزی قائمہ کمیٹی برائے نظم و احتساب کے دونوں اراکین کے خلاف 7 روز میں کارروائی کی ہدایت۔ منی لانڈرنگ ریفرنس حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش، شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ شہباز شریف کی عدم حاضری کی رپورٹ پیش نہ کرنے پر سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل کو شوکاز نوٹس جاری۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی غیر مشروط معافی کی صدا مسترد۔ شہباز شریف سمیت 6 گرفتار ملزمان کی جوڈیشل ریمانڈ میں 6 روز کی توسیع۔ رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کے ضمانتی مچلکوں پر دستخط نہ ہونے کا انکشاف۔ احتساب عدالت نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ مہر گڑھ خود بٹ کیس کی سماعت، کوئٹہ کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلم رئیسانی سمیت 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے گواہوں کو طلب کر لیا۔ نیب بلوچستان نے مہر گڑھ کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن پر اسلم رئیسانی اور دیگر ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا میں پروموشن الاؤنس بڑھانے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے حکومت آئی ایم ایف سے قرضے لے کر تنخواہوں میں لگا دیتی ہے، حکومت کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ پاک فوج کی بھاولپور کور کے زیر اہتمام سالانہ فوجی مشق ضرب حدید جاری، مشق میں شریک جوانوں کی مختلف ڈرلز کی ریہرسلز، آپریشنز کی تیاریاں، جنگی حکمت عملی، فائر پار اور نقل و حرکت کی مشقیں بھی شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق کا مقصد آپریشنل تیاریوں کو بڑھانا اور دستوں کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر ہے، کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کی بریفنگ، کہا کہ کشمیر میں سیاسی و معاشی حالات کو بحال ہونا چاہیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، انڈیکس میں 689 پوائنٹ کی کمی سے 45,471 پر آ گیا۔ ملک میں کورونا سے مزید 63 افراد انتقال کر گئے، 24 گھنٹوں میں 1519 نئے مریضوں کا اضافہ، فعال کیسز 17,117۔ ملک میں کورونا سے اموات 13,076 ہو گئے۔ مردان کی ولی خان یونیورسٹی میں طلباء تنظیموں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ اور ہاتھا پائی، پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی، متعدد طلباء گرفتار۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ شہر قائد میں ڈاکوؤں کی شہریوں سے لوٹ مار جاری، کریم آباد سپورٹس کمپلیکس کے قریب 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 ڈاکو سرعام شہری سے 1.5 لاکھ روپے چھین کر بآسانی فرار، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر۔ اور جرائم کی عالمی عدالت نے فلسطین میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات شروع کر دی۔ جنگی جرائم ٹرائبیونل 2014 سے تحقیقات کا آغاز کرے گا۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے عالمی عدالت کے اقدام کی مذمت، فلسطین کی جانب سے خیر مقدم۔